للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو تمام مددی قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ذوی الاحترام علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ۔ ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیا واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ،
اور پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ سبحان اللہ۔ اور کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج، کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج، ایک نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ آج کی یہ محفل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ بڑی محنتوں سے اس محفل کو ہمارے برادر عزیز محمد عرفان رضوی اور ان کے ساتھیوں نے سجایا ہے، اور چونکہ کل سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ سالانہ اجتماع کا دوسرا دن ہے، اس لیے بہت دیر تک یہ محفل ہم چلا بھی نہیں سکتے، کیونکہ صبح سے اجتماع ہوگا اور ہمارے برادر حضرت علامہ شاہ عرفی صاحب کا حکم بھی ہے کہ دیر تک پروگرام چلے، اور ہمارے برادر عارف اللہ بیگ صاحب کہتے ہیں کہ جلدی چلیے۔ تو اب میں اپنے احباب کے درمیان ایک امتحان میں گھرا ہوا ہوں، لیکن بس اللہ کی توفیق ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ کر اس کی تشریح اور محفل مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائے گا۔ 3 ایسے کم نصیب ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ایک محاورہ ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ جا تجھے یہ نعمت کیا بلکہ یہ نعمت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہو، تجھے عزت کیا عزت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہو۔ اس طریقے سے لوگ محاورے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ محاورہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن میں یہ 3 میں سے کوئی ایک بھی بات ہو تو اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تب یہ حدیث پاک پڑھ کر کے اللہ کی توفیق سے صرف اس کی تشریح کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے کم نصیب لوگ ہیں جن کے اندر تینوں میں سے کوئی ایک بات موجود ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے، یعنی جنت سے اتنے دور کر دیے جائیں گے، اتنے دور کر جائیں گے کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، اور جس کو جنت کی خوشبو نصیب نہ ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جہنم کس وادی کا نام ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3000 سال تک کے جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے جہنم کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں فرق یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے یہ دنیا کی آگ ہے۔ یعنی ہماری یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے، دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں یہ دنیا کی آگ بنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی آگ کیا ہم برداشت کر پاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔
اگر دنیا کی آگ میں کوئی 80% جل جائے تو اس کی زندگی بچنا ممکن نہیں ہوتی، بلکہ اس کا پورا وجود جلتا ہے۔ ارے جسم جلنا تو دور کی بات ہے، اگر صرف چٹکا لگ جائے تو انسان کے بدن پہ چھالے آ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، جب دنیا کی آگ کی تپش کا یہ عالم ہے، دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے، جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے یہ دنیا کی آگ اگرچہ جہنم کی آگ سے نکلی ہے اور رحمت کے پانی سے دھوئی گئی ہے، اللہ اکبر، پھر بھی یہ دنیا دن میں 36 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اب تو مجھے جہنم میں داخل مت فرمانا۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اب توجہ آپ میری طرف رکھیں اور گفتگو سماعت کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ ایک دن میں دنیا کی آگ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا اب مجھے جہنم میں واپس داخل مت فرمانا۔ یہ جب آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، یعنی آگ کے اندر اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے، تو انسان کے جسم میں کیسی طاقت ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ برداشت کر سکے۔ اچھا صرف وہاں پر پھر آگ ہی نہیں ہے، اگر آگ تو آگ ہے، پھر وہاں حال یہ ہے کہ وہاں غموں کا عذاب ہے۔ جہنم کا ایک ایک بچھو اس کی لمبائی 70 سال کے فاصلے اتنی ہے، یعنی ایک گھوڑ سوار 70 سال تک کے جتنی لمبائی میں دوڑ سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو ہے، اونٹوں کی طرح وہ موٹے موٹے ہیں۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ ایک مرتبہ کسی کو ڈنک مارے تو 70 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ گردش کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ کسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کہانی قصہ نہیں، یہ کسی صرف مولوی کی بات نہیں، کسی خطیب کی بات نہیں، یہ رسول کا فرمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب لرز جائیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کم نصیب ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ اس کا یہ ہے کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا اور وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ کرنا اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ اچھی اللہ جس کو جہنم سے بچا لے بس وہی بندہ کامیاب ہے، اور ہر بندہ اللہ کے کرم سے ہی جہنم سے بچ کر کے جنت کی راہ کا مسافر بنتا ہے۔ البتہ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا کم نصیب جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھا جائے گا وہ ہے شراب کا عادی۔ جو شراب پینے کا عادی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے بھی محروم رکھے گا اور وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کیا جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں صرف شراب کا ایک گھونٹ پیا، صرف ایک گھونٹ، زندگی میں ایک گھونٹ، اللہ کرے کوئی مومن کی زبان شراب کی گندگی سے ناپاک نہ ہو، سرکار فرماتے ہیں صرف ایک گھونٹ جس نے پیا۔ آج کل نوجوان دوست جب کہیں جاتے ہیں اور کوئی پارٹی وارٹی ہوتی ہے تو شراب کا پینا پلانا یہ فیشن بن چکا ہے، اور جو نہیں پیتا اس کو بولتے تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری اولاد کی قسم اور اس کی قسم اور اس کی قسم، قسمیں دے دے کر اس بندے کو شراب پلاتے ہیں۔ پھر نوجوان ہم سے کہتے ہیں، علماء سے رابطہ کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس نے قسم دے دی تھی تو میں نے ایک گھونٹ پی لیا، اب میں کیا کروں؟ تو ایسے موقع پر میں اپنے جوان سے کہتا ہوں اگر وہ تم کو اللہ کی قسم بھی دے، وہ تمہیں قرآن کی قسم بھی دے تو بھی تمہارے لیے شراب پینا جائز نہیں ہے۔ ماں کی قسم سے آپ نرم مت ہوئیے
یہ دنیا کے انسانوں کی قسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ شراب سے بچو تو ہمیں بچنا ہے. جس نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا پیا اور توبہ کے بغیر وہ مر گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. آپ اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کتنی بدترین سزا ہے. اور اسی پر بس نہیں بلکہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن شراب کا ایک گھونٹ پینے والا بندہ جب اٹھے گا تو اس پر پیاس کی اتنی شدت مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان سوکھ کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی اور وہ پانی پانی چلائے گا. تو جب وہ پانی پانی چلائے گا تو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس میں جہنمی بچھوؤں کا زہر ہوگا. جیسے ہی وہ اپنے منہ کے قریب پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ پیالہ قریب کرے گا اور وہ پیالہ بھی کیا ہوگا جہنمی کی کھوپڑی کے اندر اس کو پیپ دیا جائے گا ابلتا ہوا اور جہنمی بچھوؤں کا زہر دیا جائے گا. جب وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کا گوشت تو جھڑ جھڑ کے گرے گا. وہ کہے گا ہائے میرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. اس وقت فرشتے اس کو کہیں گے کیا تو نے رسول پاک کا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں جب شراب کا ایک گھونٹ پینے پر یہ سزا ہوگی تو جو لوگ شراب کے عادی ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو نشے کے عادی ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو پہلا کم نصیب وہ جو شراب کا عادی ہو. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا کم نصیب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اس کو بھی جنت کی خوشبو سے محروم کیا جائے گا. شراب سے تو ممکن ہے بہت سارے لوگ بچتے بچاتے رہتے ہیں اور شراب سے بہت سارے مسلمان بھائی نفرت بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ بہت زیادہ دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بہت زیادہ نیک بننے کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زندگی میں بھی شیطان کی ورگلانے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور ماں باپ کی نافرمانی آج کل کے نوجوان گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ماں باپ کو ڈانٹنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بلکہ ماں باپ کو کی بے عزتی کرنا آج یہ فیشن بنتا جا رہا ہے. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کیا سمجھتا ہے، ان کا دور تو الگ تھا، یہ تو بڈھے ہو گئے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کا دماغ نہیں چلتا ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. اچھی طرح یاد رکھنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان سنو. سرکار مدینہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا اور اس کے نام اعمال میں ہر نیکی موجود ہوگی. پہاڑوں جیسی نیکیاں وہ لے کر کے آئے گا. اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے اہل محشر حیران ہوں گے کہ اس کے پاس نیکیاں کتنی ہیں. بہت زیادہ نیکیاں وہ لے کر کے آئے گا اور اس کی نیکیاں جب میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان بھاری ہو جائے گا. وہ تصور کرے گا کہ انقریب میں جنت میں جاتا ہوں، لیکن جب میزان پہ اس کی نیکی رکھی جائے گی تو اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی. اور جب اس کی نیکیاں تولی جائے گی تو میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا. وہ خوش ہوگا رہا ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ انقریب جنت کا پروانہ ملنے والا ہے. ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا. جب اس کے گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے گی اور اس کے گناہ کا پڑنا بھاری ہو جائے گا. اور حکم ہوگا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ اور اس کو جہنم کے اندر پھینک
تو لوگ حیران ہوں گے، وہ بھی حیران ہوگا کہ میں نے ساری زندگی نیکیاں کی، یعنی سال میں عمرے بار بار کیے، روزے رکھے، حج کیے، زکات دیے، صدقات دیے، میں نے بہت ساری نیکیاں کی، پہاڑوں جیسی نیکیاں کی ہیں، لیکن اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے اندر آخر کون سا گناہ لکھا گیا ہے، میری کون سی بھول لکھی گئی ہے، میں کہاں پر زندگی میں چوک گیا ہوں کہ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکی کر دیا۔ اس وقت وہ بندے کو جب فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہوں گے، اس وقت وہ بندہ کہے گا مولا میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتایا جائے آخر میری ساری زندگی کی نیکی جس ایک گناہ کی وجہ سے ہلکی ہو گئی، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا؟ آخر کون سا گناہ لکھا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی کی نیکیاں ہلکی ہو گئی، میری زندگی کی نیکیوں نے مجھے سہارا نہ دیا، میری زندگی کی نیکیوں کے باوجود میں کامیاب نہ ہو سکا؟ تو قدرت کی طرف سے جواب آئے گا بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر کے بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر کے بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر کے بات کی تھی، وہ ایک بار چلا کے بات کرنے والا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی۔ ایک بار چلا کر ماں یا باپ سے بات کرنے والے کی زندگی کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جو ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ اکبر 2-2 گھنٹہ موبائل پر اپنے ناجائز تعلقات کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ ماں انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے میری خیریت تو پوچھے گا، بوڑھا باپ انتظار کرتا ہے میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کر کے کچھ خدمت تو کرے گا، لیکن افسوس کی بات ہے لڑکیوں کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، کیرم کلبوں کے لیے ٹائم ہے، تاش کے پتوں کے لیے ٹائم ہے، ہوٹلوں کے لیے ٹائم ہے، پکنک کے لیے ٹائم ہے، سب کے لیے ٹائم ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جن ماں باپ نے زندگی کا سب سے زیادہ وقت ہمیں دیا ہے، ماں باپ نے سب سے زیادہ ٹائم ہمیں دیا ہے، ان ماں باپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ٹائم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں سب کے لیے محبتوں کی سوگاتیں ہیں، ماں باپ کے لیے محبت کی سوگات نہیں۔ اور یاد رکھنا میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی کبھی پربہار نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتی۔ آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے، ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا، مگر یاد رکھیں آپ کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا ادیب اگر آپ کے لیے دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کر دے۔ وہ قادر و قیوم بے نیاز ہے، وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ وہ کرم وہ قبول کرے تو کرم ہے، رد کر دے تو اس کا عدل ہے۔ اللہ چاہے جس کی دعا رد کر دے، لیکن سنو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے، کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں ہلنا بند نہیں کروں گا۔ قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کے نمازی ہے، نیک ہو گئے بہت، ماں نماز نہیں پڑھتی اس کی دعا میں کیا اثر ہو گیا؟ ماں اگر نماز نہیں پڑھتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آ کے کہتی آقا
میری ماں شراب پیتی ہے. صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے, کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر. عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لیے میخانے میں جاتی ہے. حضور فرماتے محبت سے سمجھا, اور اگر نہ مانے, جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو ادب سے اس کو اٹھا کر لا اور اس کے بستر پہ لٹا دے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے. ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے, ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے. جس دن تمہاری جوانی ڈھلے گی تم بھی باپ بنو گے, خواتین بھی ماں بنے گی. تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد اس سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی. تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے, اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے. اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنا وہ ثواب کا درجہ ہے کہ کسی خوبصورت کو دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کے ثواب ملتا ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, جس دن یہ چہرے قبروں میں چلے جائیں گے نا, پھر ان چہروں کو ترسو گے تو یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں. یہ چہرے ہر عبادت کی قضا ہے. میں اپنے اہل علم دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں, غلطی کروں تو میری اصلاح کریں. ہر عبادت کی قضا ہے. عشاء نہیں پڑھی, کبھی احساس ہو گیا کہ میں نے فروری کی 2019 کی 9 تاریخ کی عشاء نہیں پڑھی تھی. زندگی میں جس دن احساس ہو جائے اس دن پڑھو, اس کی قضا ہے. 10 تاریخ کی فجر نہیں پڑھی تھی, جس دن احساس ہو جائے پڑھ لیا, زندگی بھر میں اس کی قضا ہے. ہر عبادت کی قضا ہے. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے, اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی, اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی. اور زندگی میں جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے. ارے میں کیا اور آپ کیا, اپنی کیا اوقات اور اپنی کیا حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ یاد آئے. اگر ہر موقع کا ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے, لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی بار حضور کو والدین یاد آئے. لیکن ایک مقام پر حضور ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں, ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. حضور کو ظاہر سی بات ہے جو رحمت للعالمین ہو, جو سب سے پیار کرتے ہوں, وہ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہوں. اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کے نہیں ہے. اگر بات حضور کے والدین کی آئی ہے تو مجھے حضور کی امی جان کی یاد آ گئی. حضور کی امی جان سیدہ آمنہ جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شاعری کرتی تھی. شاعرہ تھی حضور کی امی جان, ان کی شاعری کتابوں کے اندر موجود ہے. بہت بڑی دانشور تھی حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا. بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی. حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا, حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا. وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی. حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزادے محمد, تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے, ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے, یعنی موجودہ مدینہ منورہ. اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا, یثرب اس کہلاتا. یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر. چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا, تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں. حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں. حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں.
اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزار کی زیارت کے لیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں، مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا، اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے۔ 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے، دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر حمل کی شکل میں تھے۔ حضور کے والد کا وصال ہو گیا، حضور کے والد کا وصال ہو گیا۔ وہ تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے، جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے، بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں۔ جناب عبد المطلب سے اجازت لی، اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ حضرت سیدہ آمنہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام، یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف۔ اب میں اس کو یثرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے یہاں یثرب کہنا بے ادبی ہے، لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یثرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بنا تھا، لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا۔ تو سرکار چلے، 1 مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں 6 سال کی عمر میں، اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ۔ جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مکہ المکرمہ، تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور شوہر کا صدمہ۔ حضور کی امی جان کی عمر ابھی 18-19 سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ 18-19 سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوچیں نا ذرا، اگر کوئی عورت 19 سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اس کو بیوہ ہونے کا صدمہ ہو۔ حضور کی امی بیوہ ہوئی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں، اور حضور کے والد کا وصال اتنی چھوٹی عمر میں ہوا ہے کہ ان کو ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، بال نکلنا شروع ہوئے تھے اور ان کا وصال ہو گیا۔ یعنی زندگی کی مکمل بہاریں بھی نہیں دیکھی ہے اور وصال ہو گیا۔ تو کبھی شوہر کی قبر دیکھتی، کبھی بیٹے کا معصوم سا چہرہ دیکھتی ہے۔ اور 6 سال کی عمر میں میرے نبی کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے، جس کے گالوں کی قسم قرآن یاد کرے والضحیٰ کہہ کر، جس کے زلفوں کی قسم یاد کرے قرآن واللیل کہہ کر، جس کی ماں کو قرآن گویا کہ مطلع الفجر حق کہے۔ آخر اس رسول اعظم جب بچے لڑکپن کی طرف جاتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، جب جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بڑے حسین لگتے ہیں۔ عام بچے بھی خوبصورت لگتے ہیں، تو جس کی صورت خدا بھاتی ہو اس کے شباب کا عالم کیا ہوگا؟ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ تو کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی شوہر کی قبر دیکھتی اور اشعار پڑھتی ہے شوہر کی یاد میں، اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے پھر آخری بار قبر دیکھ کر کے نکلتی ہے۔ اسی میں طبیعت میں تبدیلی شروع ہوئی، طبیعت بدلنا شروع ہوئی، سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ مقام ابوا تک پہنچتے پہنچتے اب سفر کی ہمت نہیں رہی۔ تو ام ایمن سے کہتی ہیں ام ایمن اب میں یہاں سے آگے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو ام ایمن کے سہارے اپنی سواری سے نیچے اترتی ہیں، اور نیچے اترنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جو اب بھی ہے، اس پر چڑھتی ہیں۔ اس وقت سفر میں تکیہ بھی نہیں تھا، تو حضور نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پتھر تلاش کیا اور اپنی ماں کے سرہانے چھوٹا سا پتھر رکھا اور چٹائی پہ ماں کو لٹا دیا۔ حضور کی امی جان لیٹی ہوئی ہے اور سینے کے پاس اللہ کے رسول، 6 سال کے اللہ کے رسول جلوگر ہے۔ کبھی حضور کی امی حضور کا چہرہ دیکھتی ہے اور کبھی ام ایمن کو دیکھتی ہے اور روتی ہے۔ حضور ماں کو روتا دیکھ کر روتے ہیں، اور حضور امی سے پوچھتے ہیں ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ میں جب بھی اپنی ماں کو ماں کہتا ہوں تو صرف اس نیت سے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے آمنہ کو ماں کہہ کے پکارا ہے۔
بس اس یادگار کو زندہ کرنا ہے، اسی لیے ہم اپنی ماں کو ماں کہتے ہیں۔ بس ماں کو ماں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے آمنہ کو ماں کہہ کر کے پکارا ہے، اور اللہ اکبر، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، اس نے آمنہ کو پکارا ہے۔ یہ میرے نبی کی ماں کی شان ہے، یہ میرے نبی کی ماں کا مقام ہے۔ حضرت آمنہ خاتون دیکھتی، حضور کہتے ہیں امی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر چہرہ رسول کا دیکھ کر کہتی ہے ام ایمن اب میں بچوں گی نہیں، یہ میری آخری ساعتیں ہیں، میرا بیٹا بڑا شان والا ہے، میں نے بڑے شان والے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کو سنبھال کر مکہ لے جانا میری امانت کو۔ آمنہ خاتون کہتی ام ایمن میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی شان کے ڈنکے بجیں گے۔ نعرہ تکبیر! ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے، ابھی لوگوں کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول ہے۔ حضور کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق و مغرب میں جس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ اللہ اکبر! اور پھر اس کے بعد کس شان سے نبی کی امی دنیا سے جاتی ہے؟ امام زرقانی نے لکھا ہے کہ حضور کی نعت پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے، حضور کی نعت، حضور کی نعت اس امت میں سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے۔ حضور کی نعت سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے۔ نعت لکھنا یہ حضور کے گھر والوں کا طریقہ ہے۔ حضور کے گھر سے حضور کی نعت سب سے پہلے نعت حضور کے گھر میں لکھی گئی، یا تو حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نعت لکھی، یا حضور کی امی جناب آمنہ نے حضور کی نعت لکھی۔ اب حضرت آمنہ نے کیا لکھا؟ حضرت آمنہ کے جو اشعار ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا، فرماتی ہے مگر مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا، مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا۔ ذرا دیکھیں تو کیوں نہیں بھلائے گا؟ وہاب کی بیٹی ہے اس لیے، عبد المطلب کی بہو ہے اس لیے، عبداللہ کی بیوی ہے اس لیے، عرب کی خاتون ہے اس لیے، قریشی ہے اس لیے، کہتی ہے کہ مجھے بھلایا نہیں جائے گا، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر عروج کو زوال آئے گا، مجھے بھلایا نہیں جائے گا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کی وجہ سے میرا تذکرہ مشرق و مغرب میں ہو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! عظمت مصطفیٰ! سبحان اللہ، سبحان اللہ! اس کی وجہ سے میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا۔ گویا کہ نبی کی نبوت کا اور کس شان سے دنیا سے جا رہی ہے، رسول کے چہرے پہ نظر ہے، زبانوں پہ نعت مصطفیٰ ہے، اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے، روتے ہوئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی، حضور اپنی ماں کو ہلا کے امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ایک 6 سال کے پیغمبر کے جذبات تھے، معصوم جذبات، امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ میرا ایمان ہے۔ خیر سے ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا۔ اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی، اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں، تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی۔ جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں، جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں، جس سے ہرنی باتیں کرتی ہے، ام ایمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے، تو حضور نے ننھا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا، ننھے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں، اور اس ٹیلے کو ام ایمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا۔
داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلا نرم ہو گیا۔ ایمن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کھودی۔ شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی، اور کھود کر کے پھر ماں کو لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی۔ ایمن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے چلو مکے چلنا ہے۔ حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں ایمن میری امی، ایمن میری امی۔ ایمن نے کہا شہزادے مقام ابوا میں قیامت تک تیری ماں کو ہم چھوڑ جاتے۔ جیسے ہاتھ پکڑا اور نیچے اتری، حضور نے ہاتھ چھڑا دیا۔ ایمن کہتی حضور نے ہاتھ چھڑا دیا اور دوڑتے ہوئے کہیں چلے گئے۔ میں ڈھونڈنے لگی، کہیں نہیں ملے۔ جب مجھے کہیں نہیں ملے پہ پریشان ہو گئی، آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی، آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی۔ جب میں ڈھونڈ چکی کہیں نہیں ملے تو میں ٹیلے پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں، ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ اور میں نے یہ جملے سنے کہ امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی ہے، میرا تو تمہارے سوا اور کون ہے، تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی، باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھے، تم بھی چھوڑ کر راستے میں چلی۔ رو رہے تھے حضور علیہ السلام۔ ایمن کہتے میں نے اٹھایا اور کہا کہ چلیے چلیے، یہاں تک کہ حضور کو میں لے کر چلی۔ حضور پلٹ پلٹ کر روتے تھے اور ماں کی قبر کی طرف دیکھ۔ یہ ماں ہے، آج جن ماؤں کی قدر آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے، ماں ہے۔ پتہ نہیں ایمن نے کس طریقے سے حضور کے آنسوؤں کو خشک کیا، چپ کرایا، کیسے تسلی دی، کیسے حوصلہ دیا، کیسے ہمت دی، یہ ایمن جانے، حضور جانے۔ حضور بار بار اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں جلوہ گر ہیں، صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ حضور علیہ السلام خاموش خاموش آنسوؤں سے رو رہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی جب حضور مجمع میں ہوتے یا محفل میں ہوتے تو صحابہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے۔ جب سرکار کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو دوڑ پڑے حضور کی طرف، کیونکہ حضور کی تکلیف ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ گراں تھی اور حضور کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ پسند تھی۔ میری قوم کے جوانوں، تمہارے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے نا، بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ کھیلتے رہو واٹس ایپ، دیکھتے رہو فلمیں، رات کے 3 بجے تک فیس بک پہ ٹائم پاس کرتے رہو، دوستوں کے ساتھ گھومتے رہو۔ جس دن تمہاری ماں کا چہرہ کفن میں چھپ جائے گا، اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی نعمت کھوئی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کھو کر کے تمہیں واپس مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ اس نعمت کو کہتے ہیں جو ایک بار کھو جائے پھر واپس وہ نعمت نہیں ملتی۔ اس نامراد کے دل سے جا کر کے پوچھو جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور انہوں نے ماں باپ کو کبھی خوش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج وہ بستروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں، آج وہ تنہائیوں میں پچھتاتے ہیں، آج وہ اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو غلطی ان سے ہوئی وہ غلطی خدا کے لیے آپ نہ کریں۔ آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں، انہیں راضی کریں، انہیں ٹائم دیں، انہیں وقت دیں، ان کی خوشیوں کے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لیں، لیکن ان کو کبھی ناراض نہ کریں۔ اللہ کے رسول مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے، صحابہ دوڑ پڑے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اچھا ہجرت حضور نے 53 سال کی عمر میں کی ہے نا، 53 سال، اس کا مطلب یہ واقعہ 53 سال کے بعد کا، یعنی حضور علیہ السلام کی عمر اب 53 سال کے اوپر پہنچ گئی ہے، اور اس وقت حضور ماں کو یاد کر کے رو رہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں آپ؟ سرکار فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی۔ حضور فرماتے آج مجھے میری امی
حضرت آمنہ کی یاد آ گئی، جیسی حضرت آمنہ کا نام یاد، وہ آمنہ کسی کا بیٹا ولی، کسی کا بیٹا غوث، کسی کا بیٹا قطب، آمنہ کا بیٹا محبوب خدا۔ یہاں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ سنی علماء غیر سنیوں سے لڑتے جھگڑتے کیوں رہتے ہیں؟ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے نا، ان لوگوں نے جو غیر سنی ہیں میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیا اور کہا کہ نبی کی ماں کافرہ تھی، نبی کے باپ کافر تھے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف اتنی بات کہ جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہیں، ہم ان کو امام کیسے بنائیں، ان سے رشتہ داریاں کیسے کریں، ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھیں، ان کے پیچھے کھڑے کیسے ہوں؟ ہم داڑیاں نہیں دیکھیں گے نا، ہم ٹوپیاں نہیں دیکھیں گے، ہم قلم سے لکھے ہوئے الفاظ بھی تو دیکھیں گے، کتابوں میں لکھے ہوئے ثبوت بھی تو دیکھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لیا کرو نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والا امام ہے یا نبی کے ماں باپ پہ قربان ہونے والا امام ہے، اس لیے کہ شفاعت آپ کو بھی لینی ہے، شفاعت مجھے بھی لینی ہے۔ قیامت کے دن اگر تم نبی سے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے گئے اور حضور نے کہہ دیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ یہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ کے ایمان پہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضور مسجد کے کونے میں بیٹھ کے روتے ہیں اور سرکار سے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی۔ صحابہ سب مل کے رونے لگے، حضور کے ساتھ رونے میں شامل ہو گئے۔ حضور کی امی یاد آئی ہے، آج نبی کو اپنی والدہ یاد آئی، ماں یاد آئی ہے نبی کو۔ پھر روتے روتے حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوتا ہے تو سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اس وقت میری ماں حضرت آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا، کیسا ہوتا، کیا حال ہوتا؟ صحابہ کہتے حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ، میرے بیٹے محمد ادھر آؤ، میری ماں مجھے آواز دیتی۔ سرکار فرماتے میں کیا کرتا؟ صحابہ نے کہا کیا کرتے؟ حضور فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ۔ یہ ماں ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ لیکن آج میرا جوان کیرم چھوڑ کر کے ماں کے پاس آنے کے لیے تیار، موبائل کا گیم چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس، باپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور فرماتے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ یاد رکھنا کتنے بھی بڑے منصب پہ فائز ہو جاؤ، ماں باپ سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ عرض کی مولا طور پر تو ہمیشہ آتا ہوں، پہلی بار تو نہیں آیا۔ ارشاد ہوا جب تم گھر سے نکلتے تھے تو ماں آنچل پسار کے دعا کرتی تھی اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں غصہ اور جلال زیادہ ہے، اگر تجھ سے کلام کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے تو تو درگزر کر دینا، درگزر کر دینا، آواز اونچی ہو جائے تو۔ موسیٰ اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں رہی، اس لیے کہا جا رہا ہے ذرا سنبھل کر آنا۔ اللہ کے کلیم کو کہا جاتا ہے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنے والی ماں اب تیرے گھر میں نہیں ہے تو ذرا سنبھل کر آنا۔ غور تو کریں آپ، نبی سے کہا جا رہا ہے ماں کی دعا کیا ہے؟ ساری دنیا مخالف ہو جائے بد دعا کرے، تنہا ماں دعا کرے، اللہ ماں کی دعا قبول کرے، سب کی بد دعا رد کر دے، اور تنہا ماں بد دعا کرے اور پوری دنیا مل کر دعا کرے تو اللہ سب کی دعا رد کر دے، ماں کی بد دعا قبول کر لے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں چل رہے، چلتے چلتے تھک گئے، چلتے چلتے تھک گئے، اللہ سے کہتے مولا تھک گیا ہوں، سواری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک میرا بندہ ہے، اس سے جا کر کہو
حضرت موسیٰ گئے، اس سے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے. اس نے دعا کی اللہ بادل زمین پہ بھیج تاکہ میں تیرے اس بندے کے لیے سواری کا انتظام کروں. بادل زمین پہ اتر آیا. اس نے کہا جناب چڑھیے اور بادل پہ چڑھ کر کے جہاں جانا چاہتے جائیے. حضرت موسیٰ بادل پہ سوار ہو گئے، بادل چل پڑا. عرض کی مولا کتنا نیک بندہ یہ، اس کی دعا سے بادل زمین پہ آیا. ارشاد ہوا موسیٰ کوئی عمل ہی نہیں ہے اس کا، یہ نیک نہیں ہے جس کو تو نیک سمجھ رہا ہے. پھر مولا اس کی دعا کی اتنی اہمیت. ارشاد ہوا اس نے تو بادل بلایا، اگر آسمان بھی زمین پہ بلانے کی دعا کرتا تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیتے. عرض کی جب یہ نیک نہیں ہے، اتنا نیک نہیں ہے، تو اس کی دعا کی اہمیت کیوں ہے؟ کہ اس کی نیکی کی وجہ سے نہیں، یہ ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور ماں کو خوش کر دیا تھا. ماں نے مرتے مرتے کہا اللہ اس نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا، یہ جب بھی تجھ سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا. اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے، اس کی ماں کی دعا کی نیکی کچھ نہیں ہے زیادہ، اس کے پاس ماں کی دعا کی برکت ہے. حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے، بلکہ جس سے ماں باپ ناراض ہو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. شہید ہوگا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے اگر کوئی شہید ہو جائے نا، شہید اور ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، مگر چونکہ وہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام آراف ہے، وہاں رکھا جائے گا. پھر اللہ اس کے ماں باپ کو پہلے راضی کرے گا. جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اس شہید کو جنت نہیں ملے گی. سوچو شہید ہو کر بھی ماں باپ کی رضا کے بغیر جنت نہیں ملتی. تو ہمیں اللہ اکبر سوچئے تو صحیح. اور اپنی گفتگو کو اینڈ پر پہنچانے کے لیے ایک بات آپ سے کہوں یار، جو ماں باپ کا گستاخ ہو، توجہ آپ کی، دھیان ہے آپ کا، جب ماں باپ کا کوئی گستاخ ہو، کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، شہید ہو کر بھی ماں باپ کی گستاخی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا ہے، تو جو رسول پاک کا گستاخ ہو وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ ماں باپ سے بڑا مرتبہ نبی کا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں مولانا آپ، کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے. ارے کلمہ پڑھ کے ماں باپ کی گستاخی کیے تو جنت نہیں ملے گی، تو کلمہ پڑھ کے نبی کی گستاخی کیے تو جنت کیسے مل سکے؟ دو باتیں ہو گئی، شراب کے عادی کو جنت کی خوشبو نہیں، ماں باپ کے نافرمان کو جنت کی خوشبو نہیں، اور کوئی کسی پہ احسان کرے. تیسرا، کوئی کسی پہ احسان کرے اور احسان کر کے احسان جتائے، احسان کر کے احسان جتائے، اللہ اس کو بھی جنت کی خوشبو نہیں عطا کرے گا. مطلب کیا؟ کسی غریب کی مدد کی، پھر اس کے بعد کہا چل بہت تیرے منہ میں چاول آ گئے، جب غریب تھا تو میں نے تیری مدد کی. حضور کہتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو پالا پرورش کی، بڑے ہو گئے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے تو کہتا ہے چل تجھے تو میں نے پالا، تیری بیماری میں مدد میں نے کی، تو بھوکا تھا میں نے کھانا کھلایا. یعنی احسان کر کے جو احسان جتائے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ توفیق دے ہم سب کو. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ رب